یوں تو سرزمین اولیاء ملتان میں بہت سے پیر گزرے ہیں، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پیر سے کروائیں گے جو لوگوں سے سائیکلیں لے کر ان کی مرادیں پوری کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام سائیکلوں والی سرکار پڑ گیا۔ اگر کوئی پرانا سائیکل آتا تھا تو اس کو کہتے تھے لے جاؤ واپس، نیا سائیکل لے کے آؤ۔ تو انہوں نے نیا سائیکل لے کے آنا تو اس نے نئے سائیکل کو جناب اللہ آگ لگا دینی، ٹائروں کو آگ لگا دینی، سائیکل کے اوپر چڑھ کے وہ جناب اللہ گھوم رہے اسی روڈ کے۔ بندہ جو تھا نا وہ چور قسم کا، اس نے کہا کہ جی میں ان کا سائیکل اٹھاتا ہوں۔ جیسے اس نے ان کا سائیکل اٹھایا تھا وہ اندھا ہو گیا، اور وہ سائیکل جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دربار کے خدمت گزار۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ اس دربار کی کیا تاریخ ہے اور بابرا سائیکلوں والوں کے نام پڑھنے کی کیا وجوہات ہیں۔ یہ کھک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ادھر کی رہنے والے ہی ہیں۔ تو یہ پدیشی ولی تھے، دادا دادی ان کو بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ تو بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا بس وہ، تو ان کی پیدائشی کرامات جب ظاہر ہوئی نا وہ یہاں سے ہوئی، یعنی کہ جب بکریاں چرانے جائے ایک دن ان کو کہا کہ جی جاؤ، تو یہ ان کا دل نہیں تھا، موڈ نہیں تھا، تو یہ اپنے کمرے میں نا بستروں میں چھپ گئے۔ تو اب انہوں نے تو سمجھا کہ یہ گئے ہوئے ہیں، لیکن دیکھا کہ بکریاں تو کڑی ہیں، یہ پتہ نہیں بچہ کہاں چلا گیا ہے۔ تو دادا دادی نے آوازیں اسے دی، تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ کمرے میں سے بستروں سے نا دھوئیں نکل رہے تھے جیسے آگ لگی ہوئی۔ تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے آ کے جب بسترے اٹھائے تو دیکھا تو بستروں کے نیچے یہ چھپے ہوئے تھے۔ یعنی کہ تب سے اس وقت ان کی عمر ہوگی تقریباً 5-6 سال جیسے بچہ ہوتا ہے، تو وہیں سے ان کی یہ کرامات ظاہر ہوئی کہ بستروں سے دھوئیں نکل رہے تھے اور ان کو آگ نہیں لگی ہوئی تھی۔ یہی ان کی طبیعت جو ہے، پھر یہ اسی طرح پوری زندگی اپنی یعنی کہ ایک ہی لباس میں رہے، قمیض یعنی کہ پہنتے تھے بس۔ تو پوری سردیاں گرمیاں اسی لباس میں گزارتے تھے، کوئی سردی نہیں لگتی تھی، کوئی گرمی نہیں لگتی تھی ان کو۔ شاہ شمس دربار سے لے کے حسین گائی کا جو روڈ ہے نا، یہ ان کا یعنی کہ وزٹ ہوتا تھا، یہاں پر یہ گھما کرتے تھے۔ اس وقت یہ میں آپ کو یعنی کہ سن 50-60 کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، 1950-60 کے زمانے کی، اس وقت یعنی کہ یہ دور تھا ان کا۔ تو وہاں سے ان کو شوق تھا سائیکلوں کا، سائیکل چلانے کا، سائیکل چلایا کرتے تھے۔ تو جس نے بھی عقیدت مند نے ان سے آ کے کہنا کہ جی مجھے سائیکل لا کے دو، مجھے یہ میری بابا جی میری کوئی مراد پوری ہو جائے، تو آپ اس کو کہتے تھے کہ جاؤ سائیکل لے کے آؤ۔ تو یہ اگر کوئی پرانا سائیکل آتا تھا تو اس کو کہتے تھے لے جاؤ واپس، نیا سائیکل لے کے آؤ۔ تو انہوں نے نیا سائیکل لے کے آنا تو اس نے نئے سائیکل کو جناب اللہ آگ لگا دینی، ٹائروں کو آگ لگا دینی، سائیکل کے اوپر چڑھ کے وہ جناب اللہ گھوم رہے اسی روڈ کے اوپر، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ٹائر کو جو آگ لگی ہو تو سائیکل کو اور ان کو کچھ نہ ہو رہا ہو تو لوگ ڈرتے تھے، یعنی لیکن یہ ان کا تماشا ان کے لوگ کافی دنیا نے یہ تماشا ان کا دیکھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ سائیکل کو توڑ موڑ کر پھینک دیتے تھے اسی اپنے سامنے ہی۔ پارٹی آئی ہوئی تھی شاہ شمس پہ، یعنی کہ ان کے دربار پہ وہ ہوتے ہیں نا ظاہر عقیدت مند، تو ان کی بس وہ جب بھر کے واپس نکلنے لگی نا تو یہ بس کے آگے لیٹ گئے۔ تو بس کے آگے لیٹے تو وہ ڈرائیور کنڈکٹر منتیں کرتے رہے، لوگ بھی اٹھو اٹھو، یہ آگے سے سڑک کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، وہ بس کو راستہ وہ ڈر کے مارے کھڑے رہے کافی دیر، یعنی کہ 2-3 گھنٹے کے بعد ڈرائیور کو کنڈکٹر جو تھا نا اس کو غصہ آ گیا، اس نے وہ اپنا وہ لوہے کا راڈ اٹھایا تو ان سے نا ان کو مارا پیٹا، زخمی ہو گئے، لہولہان ہو گئے لوگ، پھر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے جناب نے ان کو اٹھایا، نشتر لے گئے، جا کے ادھر ان کی پٹیاں شٹیاں کرائیں، سارا کچھ ان کو کیا۔ اب یہ بے ہوش تھے، جب ان کو ہوش آئی رات کو تو یہ جناب نے چپکے سے وہیں سے اٹھے، واپس سویرے اپنی جگہ پہ آئے کھڑے تھے، اور وہ کہاں پٹیاں، کہاں زخم، کہاں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ ان کو یعنی کہ یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ تو وہ جو وارثی سلسلے کے بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا جی ہم ان کو ادھر ہی دفنائیں گے، کالج علمدار کے پاس حسین گائی روڈ پر ہی۔ تو ان کی جو فیملی تھی وہ کہنے لگی نہیں جی بابا جو ادھر نشان لگا کے گیا ہے تو ہم لے کے جائیں گے۔ تو وہ جھگڑا شروع ہو گیا، اب وہ جھگڑے میں لوگ وہ جھگڑ رہے ہیں، 4 بندے آئے، انہوں نے ان کا جنازہ اٹھایا، وہاں سے یہاں لے کے آ گئے، پتہ چلا جی وہ تو ہم ادھر جھگڑ کر رہے ہیں اور جنازہ لوگ لے کے یہاں آ گئے۔ تو اس وقت ٹانگے کا دور تھا، لوگ یعنی کہ 9 نمبر چنگی سے ٹانگے پر بیٹھ کر ادھر آیا کرتے تھے، یہ ساری فصلیں ہوتی تھیں، یعنی کہ دیہات تھا یہ۔ 1964 یہ 27 اکتوبر 1964 کو انہوں نے پردہ کیا ہے، تب سے یہ مزار ہے، تب سے یہ اب بھی جو عقیدت مند ہیں ان کے، تب سے اس وقت تو دور ہی سائیکل کا تھا نا، تو سائیکل سے ان کو محبت تھی، تو سائیکل پر چڑھا کرتے تھے، یعنی کہ سائیکل کی سیر بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ سائیکل پر ایسے جاتے یعنی کہ اپنے اسی علاقے میں آئے نا، تو دیہات تھا،
کھڑا کر کے تو یہ پیشاب کے لیے رفع حاجت کے لیے ایسے فصلوں میں چلے گئے. تو ایک بندہ جو تھا نا وہ چور قسم کا, اس نے کہا کہ جی میں ان کا سائیکل اٹھاتا ہوں. جیسے اس نے ان کا سائیکل اٹھایا تھا وہ اندھا ہو گیا. اب وہ سائیکل لے کر اب وہ اس کو پتہ چلا کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں ہے, پھر کھڑا ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا شاید پتہ نہیں شک ہے, پھر اس نے ان کا سائیکل اٹھا کے جانے کی کوشش کی, پھر وہ اندھا ہو گیا. تو وہ ان کا سائیکل نہیں لے کے جا سکا. بعد میں پھر یہ آئے تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی اللہ کے بندے یہ کیا تو حرکت کر رہا ہے, یعنی کہ خیر اس نے پھر معافی مانگی اور ان سے یعنی کہ قدم بوسی کی. پھر وہ چلا گیا. پھر ادھر سے نا ایک کوئی چور کسی کی بھینس اٹھا کے لے کے آ رہا تھا, دیہات کا ایریا تھا نا. تو وہ جب آیا تو پیچھے اس کو مالک, بھینس کے مالک اس کے پیچھے لگ گئے. تو انہوں نے جناب اللہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی. تو وہ ڈر کے خوف کے مارے ادھر آیا, آ کے انہوں نے بابا جی کی قدم بوسی کی. کہنا کہ بابا جی میں توبہ طیب ہوتا ہوں, مجھے معافی دو اور مجھے بچا لو, نہیں تو یہ تو مجھے ظاہر ہے چور کی پھر جب وہ مرمت ہوتی ہے تو کوئی مار بھی دیتے ہیں پکڑ کے. تو انہوں نے پھر اس کو یعنی کہ انہوں نے جب اس بندے نے سچے دل سے ادھر توبہ کی, قدم بوسی کی بابا جی کی, اور کہا مجھے بچا لو, تو آپ نے یعنی کہ ظاہر ہے یہ تو ہوتی ہے عقیدت. تو وہ خاموشی سے ادھر بیٹھ گیا. تو وہ جب وہ پارٹی آئی جو پیچھے ان کے لگی ہوئی تھی, جب آئی انہوں نے دیکھا تو بھینس تھی کالے رنگ کی, تو بھینس بھورے رنگ کی بنی پڑی تھی. بھینس کا رنگ تبدیل ہو گیا. اب انہوں نے دیکھا بھی یہ تو بھینس ہماری نہیں ہے. تو وہیں سے یعنی کہ انہوں نے تو کرامت ظاہر کی, بندہ توبہ طیب ہو گیا. تو وہ جناب اللہ پھر اس طرح یعنی کہ یہ ان کی مشہوری جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی رہی.